بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال جو اکثر لوگ آپس میں بھی کرتے ہیں اور میرے تک بھی آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر تصوف کی کیا ضرورت ہے، اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر ہمیں شیخ کی ضرورت کیا ہے۔ حالانکہ انسان ایک ایسا اسپیشی ہے کہ جو نہ خود سے چلنا سیکھ سکتا ہے، نہ خود سے بات کرنا سیکھ سکتا ہے، یعنی کہ ہر چیز اس کو سکھانی پڑتی ہے۔ ہم اسکولوں میں جا کے پڑھنا لکھنا سیکھتے ہیں، ہم مدرسوں میں جا کے یا کسی مولوی صاحب سے قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں، نماز بھی ہمیں کوئی سکھاتا ہے، یعنی کہ ہر چیز ہمیں سیکھنی پڑتی ہے۔ لیکن یہ واحد تصوف ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ہم یہ سوچتے ہیں کہ آخر اس میں استاد یا شیخ کی ضرورت کیا ہے۔ اس کے ابھی تک کی میری زندگی میں اس کی بہت ساری لاجکس موجود ہیں کہ آخر شیخ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، لیکن آج کے ایپیسوڈ میں میں خصوصی طور پہ بات کروں گا۔ ایک بہت مشہور آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کریم ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس آیت کو ہم دو طریقے سے لیتے ہیں، ایک تو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے سے قربت کس قدر قریب ہے، اور دوسرے ہم اس آیت کو اس طریقے سے بھی پروموٹ کرتے ہیں یا اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، ہمیں بھلا کسی استاد یا شیخ کی کیا ضرورت پڑے گی۔ اس کو سمجھنے کے لیے یا جس طریقے سے مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے، سب سے پہلے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر جو اس میں شہرک کا ذکر کیا گیا ہے یہ شہرک ہے کیا، اور بائیولوجیکلی یا میڈیکلی اس کا فنکشن ہے کیا، تاکہ ہمیں یہ سمجھ آ سکے یا ہم ایک اندازہ لگانے کی کوشش کر سکیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے شہرک کا ہی انتخاب کیوں کیا اپنی قربت کو بتانے کے لیے، یا اللہ کریم کا کوئی اور بھی اس کے اندر مطلب تھا جس پہ ہمیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم غور کریں اور اس آیت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ شارک کو انگریزی زبان میں جگولر وین کہتے ہیں، اور جگولر وین ایک ایسی چیز ہے کہ جو دل اور دماغ کے درمیان دو طریقے سے موجود ہے، ایک ایکسٹرنل جگولر وین، ایک انٹرنل جگولر وین، اور اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی جو دماغ کا استعمال شدہ خون ہے جو استعمال کے بعد کسی نہ کسی مرکبات کی وجہ سے یا کاربن ڈائی آکسائڈ کے شامل ہونے کی وجہ سے آپ اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ گندا ہو جاتا ہے، یہ جگولر وین یا شہرک جون سی ہے اس کو دل کے پاس دوبارہ لے کے آتی ہے، اور دل جون سا ہے اس کو پھیپھڑوں میں بھیجتا ہے، اور پھیپھڑوں میں جانے کے بعد ایک حصہ پھیپھڑوں کا پہلے اس کے اندر سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو علیحدہ کر لیتا ہے، اور پھر دوسرا حصہ اس کے اندر دوبارہ آکسیجن بھر کر اس کو دل کے اندر بھیج دیتا ہے، اور دل دوبارہ سے آکسیجن یا تازہ آکسیجن والا خون دماغ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس سارے فنکشن میں ذرا سے بھی قباحت یا کوئی کمی بیشی رہ جائے تو ہمارے دماغ کو آکسیجن شدہ تازہ خون نہیں ملے گا، اور یہ نہ ملنے کی صورت کے اندر ہمارا دماغ کوئی پراپر فنکشن نہیں کر سکے گا، اور آکسیجن کی مقدار زیادہ کم ہونے کی صورت میں آہستہ آہستہ اتنا ڈسٹرب ہوگا کہ شاید یہ آف ہو جائے۔ دیٹ مینس کہ یہ جو شارگ ہے یا جگولر وین ہے، یہ اس بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ کنفرم کرتی ہے کہ ہمارے برین کے پاس وہ والا خون جاتا رہے جس کی وجہ سے یہ پراپر فنکشن کرے۔ اب اس کو میں کس طریقے سے لیتا ہوں شیخ کی مثال کے اوپر، کہ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ دیٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو شہرک نہیں فرمایا، بلکہ شہرک یا جگولر وین کی ایگزامپل دی ہے کہ جتنی قریب، اور اب اس مثال کو سمجھنے کے بعد مجھے اجازت دیجیے کہ اب ہم کہہ سکیں کہ کرٹیکلی جس کی ضرورت ہے ہمارے جسم کو تاکہ ہمارا دماغ صحیح رہے اور دماغ تمام فنکشنز کر سکے، تو دیٹ مینس کہ یہ بیک وقت نہ صرف کہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ قربت کو شو کر رہا ہے،
بلکہ اس کی صحیح فنکشن کو رہنے کی وجہ سے ہمارا چاہے کوئی نظام ہے، چاہے دل کا نظام ہے، چاہے جگر کا نظام ہے، چاہے اعصابی نظام ہے، یعنی کہ دماغ کے اور جسم کے جتنے بھی فنکشنز ہیں وہ اس جیگولر وین کے پراپر فنکشن کرنے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ میری سمجھ بوجھ کے مطابق اس میں سے بہت ساری باتیں نکلتی ہیں۔ پہلی بات تو اس کے اندر مزیدار بات یہ ہے کہ یہ آیت یا اس آیت کا مفہوم جو شہرک سے متعلق ہے، یہ قرآن کریم کی حقانیت کا ایک ثبوت بھی ہے۔ یاد رکھیے کہ جس وقت آج سے 1500 سال پہلے قرآن کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے تک پہنچا، تو یہ وہ زمانہ ہے کہ چاہے وہاں اس وقت تک ارسطوٹل، پلیٹو، گیلن جیسے بڑے لوگ جنہوں نے میڈیکل سائنس پہ بہت زیادہ کام کر بھی لیا تھا، لیکن اس کے باوجود 1500 سال پہلے یہ بات حتمی ہے، اور اس پہ میں باقاعدہ اعتماد سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسانوں کو جیگولر وین کا یا شہرک کے جسمانی فنکشن کا نہیں پتہ تھا۔ دیٹ مینز کہ شہرک کی اگزامپل دے کے ایک دفعہ پھر بے شمار اور آیات کی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہی وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے قرآن کریم کی حقانیت یا آسمانی کتاب جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنی بات کی طرف یا اپنی مثال کی طرف۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کریم خود جیگولر وین سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جیگولر وین اصل میں شیخ ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ میں نے آخر جیگولر وین شیخ کو کیوں قرار دے دیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کا جو سارا روحانی اور عقلی وجود ہے وہ سارا کا سارا ایک ہی وقت میں ایک عجیب رسیور یا ٹرانسمیٹر کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے، جس کے اندر اس کے ارد گرد اس کے ماں باپ، بہن بھائیوں، معاشرے، مخالفت، حق میں آنے والی جو مختلف چیزیں ہیں وہ اس کے دماغ میں رسیو ہو رہی ہوتی ہیں، اور ان دماغ کی جو ریسیونگز ہیں اس کی وجہ سے اس کے مختلف نظریات، خیالات اور مختلف طرح کے عقائد بن اور ٹوٹ بھی رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اس طرح جس طرح آپ اس وقت سوشل میڈیا پہ مختلف ویڈیوز دیکھیں گے، اگر آپ تھوڑے سے پرو مذہبی ہیں تو آپ کو مذہبی لوگوں کی باتوں سے آپ کے نظریات جو مذہبی ہیں بنتے نظر آئیں گے، اور وہ لوگ جو ایتھیزم کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں یا میرے خیال میں مذہب پہ سوالات اٹھا رہے ہیں صرف، ان کو سنتے ہوئے آپ کے بہت سارے نظریات یا خیالات پہ اگر وہ ٹوٹتے نہیں تو کم از کم ضرب ضرور پڑتی ہے۔ اس سارے چیز کے اندر ہمیں پتہ یہ چلا کہ انسان کا دماغ ایک ہی وقت میں بہت ساری بھول بھلائیوں کے اندر گھوم پھر رہا ہوتا ہے، تو اس کو کسی نہ کسی ایک ایسے گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی ایک ایسے مقناطیس کی ضرورت ہوتی ہے، یا کسی ایک ایسے استاد کی ضرورت ہوتی ہے جو ان منتشر خیالات اور اس انتشار کو کسی جگہ پہ ارینج کر دے، یا ان مختلف طرح کے خیالات اور انتشار شدہ خیالات کو میننگ فل یا معنی خیز بنا دے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ کا اللہ آپ کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے تو کسی بھی شیخ کا میرے خیال کے مطابق پہلا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل میں آپ کی ڈائریکشن طے کرتا ہے، اور وہ ڈائریکشن طے کرنے کے لیے آپ کے خیالات یا نظریات کے اندر جو فاسد مواد یا جو گندا خون ہے یا جو استعمال شدہ جو ان سی وہ چیز جو اب آپ کے جسم یا آپ کے نظریات کے لیے ضرورت کے مطابق نہیں رہی، تو پہلا کام تو شیخ کا یہ ہوتا ہے کہ ایز اے استاد وہ ان نظریات کو آئیڈینٹیفائی آپ کو کر کے دیتا ہے کہ کون سے ایسے خیالات ہیں، کون سے ایسے نظریات ہیں، کون سے اعتقادات ایسے ہیں جو آپ کی روحانی زندگی کا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے لیے زہر قاتل ہیں۔ اور دوسری سٹیپ کے اندر آپ کا جب اپنے شیخ سے تعلق بن جاتا ہے یا آپ اس سے جڑ جاتے ہیں تو اس صورت کے اندر وہ آپ کے ذہن کے اندر، یا آپ اپنی آسانی کے لیے قلب کہہ لیجئے یا قلب و جسم، قلب و دماغ کہہ لیجئے، اس کے اندر موجود جو فاسد خیالات
غلط نظریات ہیں وہ بالکل جیگولر وین کی طرح اس کی صفائی کر دیتا ہے۔ اس صفائی کرنے کی وجہ سے آپ کے خیالات یا آپ کے جو اعتقادات ہیں پاکیزگی کی اس راہ پہ چلتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ ایک بڑے سسٹم، یعنی کہ بڑے سے بڑے جو ان سے نظریات اور روحانی اعتقادات ہیں ان کو آپ تازہ دم ہو کے تازہ خون کے ساتھ یا تازہ نظر کے ساتھ دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو میرا ماننا یہ ہے اس لحاظ سے کہ شارگ والی آیت کا مطلب کا یہ بنتا ہے کہ شارگ سے زیادہ قریب ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہو گیا، اور جو شارگ کا یا جیگولر وین کا روحانی فنکشن ہے وہ صرف اور صرف آپ کا شیخ کر سکتا ہے۔ ہر وہ بندہ جو بغیر کسی شیخ کے ہے، چاہے وہ وظائف پڑھے، چاہے کسی اور مذہب کا ہو کہ منتر یا جاپ کرے، اس ساری کی ساری یا کوئی بھی عبادت کرے، اس ساری کی ساری چیز کے اندر وہ خود ہی سوال اور خود ہی جواب ہوتا ہے۔ پر گندگی یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ گندگی یا اس کے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ خود سے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے یا اس کی پیوریفیکیشن یا اس کو پاکیزہ اور صاف ستھرے کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو شیخ ایک ایسی جیگولر وین ہے، یہ ایسی شارگ ہے جو آپ کے روحانی سسٹم کو اتنا حد تک صاف ستھرا کرتا ہے کہ اس صفائی ستھرائی کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کی جو پاک صاف تجلیات ہیں اور جو اس کے انوارات ہیں وہ آپ کا دماغ اور دل اس قابل ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو ریسیو کر سکیں۔ میرے خیال کے مطابق جب تک زندگی میں کوئی شیخ یا استاد یا پیر نہ ہو جو جیگولر وین کی طرح آپ کی زندگی کو صاف ستھرا نہ کر سکے، آپ کے لیے اتنے مختلف النظریات اور اتنے زیادہ عجیب و غریب حالات کے اندر چیزوں کو صحیح جانچنا، چیزوں کے مطابق صحیح چلنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے بعض سوالات بھی آئے کہ تسبیح بغیر مرشد کے، بغیر شیخ کے زیادہ تر انگلیوں کی ایک ایکسرسائز ہے، کیونکہ اب آپ اس کو اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ تسبیحات پڑھتے ہوئے یا کسی خاص چیز کا آپ جاپ کر رہے ہیں تو اس صورت کے اندر اس کے جو اثرات آ رہے ہیں وہ ہر طرح کے آئیں گے۔ شیطان کے حملے بھی ہوں گے، آپ کے نفس کے خیالات بھی ہوں گے، نفس امارہ بھی اس کے اندر ہوگا۔ یہ صرف اور صرف شیخ ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ اس کو کون سی تسبیح اور کون سا وظیفہ دینا ہے اور اس پہ کیسے نظر رکھنی ہے تاکہ اس کا تصوف کے ساتھ وہ رابطہ بنے، وہ تعلق بنے جس کی وجہ سے یہ روحانیت میں مضبوط ہو۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ قرآن کریم ہم سب کے لیے الحمدللہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ہدایت کی کتاب ہے، لیکن آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نعوذ باللہ استغفار اس طرح کے شیطان بھی موجود ہیں جو قرآن کریم سے ہی اللہ تعالیٰ اور ہمارے مذہب اسلام کے خلاف گندی باتیں نکال رہے ہیں۔ دیٹ مینز کہ گائیڈ کے ہونے کی، اور یہ جب تک گائیڈ موجود نہ ہو تو آپ کو کوئی اچھی چیز بھی بے راہ کر سکتی ہے، کیونکہ اس میں فاسد مواد کی طرح فاسد خیالات شامل ہو جاتے ہیں۔ تو میری آپ کو یہی گزارش ہوگی کہ کوشش کیجئے کہ اپنی زندگی میں کوئی شیخ ڈھونڈیے تاکہ اس شیخ کی وجہ سے آپ ایک ایسے انسان بن سکیں جس کے اندر روحانی شاہراہ بھی موجود ہو اور آپ کے فاسد خیالات سے آپ کی جان چھوٹ سکے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔